حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت رات کو برتن صاف نہ کرے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، اور خواتین کے لیے تو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ رات کو برتن نہ دھونے اور ایسے ہی سو جانے کے کیا نقصانات ہیں، اور ایسی کون سی پریشانیاں ہیں جو رات کو برتن گندے چھوڑ کر سونے سے آتی ہیں۔ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال لازمی آتا ہوگا کہ کیا اسلام میں اس بارے میں کوئی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات سے آگاہ کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے بعد شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور اس رات کے وقت اس پہر میں اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے۔ رات کے وقت اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ٹھیک دو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا جتنا کام جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، چاہے کتنی تھکاوٹ بھی کیوں نہ ہو، یہ کام وہ ہے جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان سب چیزوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیاطین آتے ہیں۔ اپنے گھر کو صاف رکھا کریں اور سونے سے پہلے لازمی دیکھ لیا کریں کہ گھر صاف ہے یا نہیں۔ اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھا کریں، اس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ گندی اور پلید چیزوں پر شیاطینوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ اس کے متعلق حضرت علی کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں، تکالیف، بے برکتی، آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ حضرت علی نے اس سے دریافت کیا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا ایسے ہی کھلے چھوڑ کر سوتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تمہیں چاہیے کہ تم رات کو برتن کھلے چھوڑ کر مت سو، تمہاری بے برکتی کی وجہ یہی ہے۔ اس رات کو برتن دھو کر سویا کرو، پھر کوشش کیا کرو کہ جتنا جلد ہو سکے کسی سے کہہ کر یا کسی کے ساتھ والے کے ساتھ مل کر یہ برتن دھلوا لو۔ برتنوں کو تم نے رات بھر کھلا نہیں چھوڑنا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ رات کو کبھی بھی برتن گندے نہ چھوڑے جائیں، بلکہ جتنے بھی برتن ہوں وہ رات کے وقت ہی دھو کر پھر بندہ سوئے، کیونکہ اگر وہ کھلے رہے، اس طرح پڑے رہے، رات کو آپ دھو کر نہ سوئے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر آپ نہیں چاہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا۔ وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے ایسا گھر اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دیتا ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔
چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحب مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی ان غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیا کریں۔ ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کی باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے برتنوں کے اندر، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے، اور ایک نئی امریکن تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کی فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کم کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے دماغ کو فوراً آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ محققین نے برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ مند قرار دیا ہے، جو سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیے۔ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔